نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس مہینے کے تعلق سے جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی احکامات ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، پیش کر دیا جائے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اسے اپنی بات کا یقین دلانا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جب کسی چیز کی قسم کھا کر کوئی بات بیان کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یا تو وہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں، یا وہ کثیر الفوائد ہیں، یا وہ مقام اور مرتبے والی ہیں، یہ تمام باتیں مقصود ہوتی ہیں، ورنہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ لہذا جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر، مفسرین کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے جو ابتدائی ایام ہیں ان کی 10 راتیں ہیں۔ لہذا اس سے ان ایام کی فضیلت، اسی طرح ان کی حرمت اور ان کی عظمت، ان تمام چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر احادیث مبارکہ میں ان ایام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اعمال جو دوسرے دنوں میں کیے جاتے ہیں ان کی بنسبت ان ایام میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان میں ایک دن کا روزہ، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر اور 9 ذی الحجہ تک، 10 چونکہ بقرعید کا دن ہے تو اس دن روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ان میں سے کوئی ایک روزہ اگر رکھے تو ثواب کے اعتبار سے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر انہی راتوں میں 1 سے لے کر 10 تک کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر کوئی ایک رات عبادات میں گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزار دے، تو وہ ایسا ہے ثواب کے اعتبار سے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی، مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کے جو ابتدائی ایام ہیں ان کی 10 راتیں ہیں۔ اس سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان ایام کے فضائل بیان فرما دیے تو پھر اب کسی شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا اگر اللہ توفیق دے تو ان ایام کے اندر فرائض کی پابندی تو ضروری ہے،
لیکن فرائض کے علاوہ جو اور عبادتیں ہیں جو نوافل کہلاتی ہیں ان میں بھرپور محنت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ان میں کچھ عبادتیں ہیں جو مخصوص ہیں، جو پورے سال کسی اور دن میں انہیں انجام نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے تو رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن اگر نفل و روزہ کوئی رکھنا چاہے تو وہ 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ نصاب اور سال پورا ہونے پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی صدقات خیرات کرنا چاہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح جو نمازیں ہیں یہ فرض ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے موجود ہے، کسی اور اوقات میں پڑھ لے جو مکروہ وقت نہ ہو۔ لیکن 2 عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں ایسی رکھی ہیں، وہ 2 عبادتیں بھی ان ایام کے فضائل کو واضح کرتی ہیں اور ان پر مہر لگاتی ہیں کہ ان 2 عبادتوں کو ان ایام کے علاوہ کسی اور ایام میں انجام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا ایک حج ہے، حج انہی ایام میں انجام پا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور ایام میں کوئی شخص سوچے کہ ہم جائیں اور حج کر آئیں تو وہ حج نہیں ہے، وہ سیر و تفریح تو ہو سکتی ہے، تفریح تباہ کے لیے گھومنا پھرنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا اسلامی نقطہ نظر سے۔ عرفہ کا جو میدان ہے یعنی 9 ذی الحجہ جو وقوف عرفہ ہے، یہ پورے سال وہ میدان موجود ہے، لیکن 9 کے علاوہ کوئی شخص جائے اور 2-4 دن وہیں پڑا رہے تو اسے کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا، بلکہ ثواب کی امید سے پڑا رہے تو بدعت کا خطرہ ہے اور بدعت کا اندیشہ ہے، اور اس پڑے رہنے پر بھی اس کی گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو یہ حج جیسی اہم عبادت وہ انہی ایام میں انجام پا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن میں اس کو انجام دیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا حج کا ان ایام میں ادائیگی ہونا یہ ان ایام کے فضائل کو بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری عبادت جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی صرف 3 دن کے ساتھ 10، 11، 12 یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اس کے گلے پر چھری چلا دی گئی تو صرف وہی ہوگا کہ اس نے قربان کیا، یہ قربانی کے جانور ہے، لیکن ان 3 ایام کے گزر جانے کے بعد کوئی آدمی اگر قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا، قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی خاص ہے 3 دن کے ساتھ، اور وہ بھی ذی الحجہ کے 3 دن کے ساتھ جو ابتدائی عشرے سے متصلاً ہے، یعنی 10، 11 اور 12۔ تو یہ 2 عبادتیں جو ان ایام میں انجام دی جا رہی ہیں یہ بھی ان ایام کے فضائل کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہی ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو جو صاحب نصاب ہیں جنہیں قربانی کرنی ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کی طرف ایک عجیب و غریب حکم متوجہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کیے جانے تک یہ اپنے ناخن اور بال
ان دونوں چیزوں کو نہ تراشیں، اس نہ تراشنے پر، نہ کاٹنے پر انہیں ثواب دیا جائے گا، اور اس عمل کو مستحب اور ثواب کی چیز بنا دی گئی۔ حالانکہ یہ عجیب و غریب چیز معلوم ہوتی ہے کہ بھائی قربانی ان 10 دنوں میں ناخن کیوں نہ کاٹے جائیں، بال کیوں نہ کاٹے جائیں؟ تو اس سلسلے میں جو بزرگان دین گزرے ہیں ایک عجیب و غریب بات بیان فرماتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے حجاج کرام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حج کا جو لباس ہے وہ پہن کر آؤ، یعنی احرام۔ اسی طرح ان سے مطالبہ ہے کہ جب احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب خوشبو نہیں لگا سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اسی طرح سر نہیں ڈھانپ سکتے، کوئی جوتا یا چپل اس طرح نہیں پہن سکتے کہ ٹخنے ڈھک جائیں۔ تو یہ ساری پابندیاں اللہ نے لگائیں ان پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ ان سے یہ بھی ہے کہ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے اور بال بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اب جو لوگ یہاں سے نہیں گئے، جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دل میں طلب ہے، تڑپ ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے وہ حضرات ہاتھ ملتے رہ گئے، نہیں جا سکے، تو یہ جو مشابہت اختیار کروائی جا رہی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ جو بزرگان دین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام سے ایک مشابہت پیدا کروا رہا ہے، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی عرفات کے میدان میں، مینا میں، مزدلفہ میں اور حرم کے اندر جب اپنی رحمتیں ان حجاج کرام پر برسائے گا، تو کیا اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے، اللہ کے بارے میں یہ ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے اللہ انہیں محروم کر دے گا؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا یہ جو مشابہت اختیار کروائی جا رہی ہے وہ اس بنیاد پر کہ جب وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو اس کی کچھ چھینٹیں جو وہاں سے دور ہیں، جو حج کو نہیں جا سکے، جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، تو ان پر بھی کچھ نہ کچھ چھینٹیں پڑیں گی، ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ ملے گا، اللہ انہیں محروم نہیں کرے گا، اس لیے اللہ نے اسے ثواب کی چیز بنا دیا۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ چیز ہمیں مل رہی ہے، لہذا یہ ثواب کی چیز تو ہے لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ان ایام میں ناخن یا بال بغل کے یا زیر ناف بال یہ 40 دن سے اوپر پہنچ رہے ہیں، تو اس صورت میں ایسے شخص کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ان بالوں کو صاف کرے، اس کے لیے یہ عمل مستحب نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ عرفہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہاں کفارہ جو بنے گا وہ گناہ صغیرہ کا، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینے کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ یعنی ایک آدمی بڑے گناہ میں مبتلا ہے،
کوئی ایسا گناہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور پھر وہ روزہ رکھ لے تو وہ گناہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صغیرہ گناہ ہے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں یا زبان وغیرہ سے وہ نکل گئے، ذہن اس کی طرف نہیں گیا، بعد میں توجہ گئی، نظر کہیں غلط چلی گئی، تو اس طرح کے جو گناہ ہیں چھوٹے موٹے، یہ اس طرح کی چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا عرفہ کا روزہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اللہ ہمت دے تو اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے جو 9 دن ہیں یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، یہ جتنے روزے ہیں ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان کی راتیں لیلۃ القدر کی رات میں جو ثواب ملتا اس ثواب کے برابر ہیں۔ لیکن عرفہ کا روزہ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اگلا اور پچھلا یہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ معاشرے کے اندر اس طرح کے وسوسے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ بھائی جو عرفہ ہے یعنی 9 ذی الحجہ جو ہے یہ حجاج کرام یعنی مکہ مکرمہ کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے، یعنی جس دن حجاج کرام عرفات کے اندر وقوف عرفہ کر رہے ہیں اس دن یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ ہم اور آپ رہ رہے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، یہاں وہ دن عام طور سے 1 دن کے بعد آتا ہے۔ لہذا یہ جو وسوسے چھوڑے جا رہے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں اس تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ ہمارے کیلنڈر میں جب 9 ذی الحجہ آئے گا تو وہ یوم عرفہ کہلائے گا، نہ کہ حجاج کرام جو مکہ مکرمہ کے اندر ہیں ان کے وقوف عرفہ کے دن کو یہاں بھی وقوف عرفہ کا دن قرار دیا جائے، اگرچہ وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ ہندوستانی کیلنڈر میں جب 9 ذی الحجہ آئے گی اس دن یوم عرفہ کہا جائے گا اور اس دن روزہ رکھا جائے گا، نہ کہ مکہ مکرمہ کے حجاج کا اعتبار کرتے ہوئے سعودی عربیہ کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہم روزہ رکھیں گے۔ لہذا اس شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہم جہاں ہیں آپ جہاں ہیں وہاں کیلنڈر اٹھا کر دیکھیے، اگر 9 ذی الحجہ ہے تو آپ روزہ رکھیے، نہ کہ وہاں کے حجاج کرام کو دیکھیے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے ان ایام میں، وہ ہے تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ایک بار کہنا واجب ہے۔ اور جو خواتین ہیں، خواتین نے تو تقریباً اس عمل کو ترک کر دیا ہے، چونکہ مسجد میں مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک بھول گیا تو دوسرا جب پڑھتا ہے تو اس کو بھی یاد آ گیا، لہذا ساری مسجد پڑھ لیتی ہے، ایک دوسرے کو یاد دلا دیتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے سے۔ لیکن گھروں کے اندر عورتیں تنہا نماز پڑھتی ہیں اور عام طور سے انہیں مسئلہ بھی نہیں معلوم ہوتا اور وہاں کوئی یاد دلانے والا بھی نہیں ہوتا، لہذا وہ پڑھتی ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے جس طرح مردوں پر تکبیر تشریق کو ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اسی طرح بعض علماء نے عورتوں پر بھی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق 1 مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں ان کے نزدیک ایک جیسے ہیں وجوب میں، یعنی دونوں پر واجب ہے، لیکن بعض علماء نے یہ کہا نہیں واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔
لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ پابندی کی جائے۔ کوئی ایسی چیز یا گھر کے اندر جو خادمائیں ہیں جب نماز پڑھنے چلیں ان سے یہ کہہ دیں کہ جب ہم سلام پھیریں تو یہ چیز ہمیں یاد دلا دینا، یا نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے وہاں یہ تکبیر لکھ کر لٹکا دیں، سلام پھیریں گی چہرہ جائے گا ہی جائے گا۔ اگر کرنے ہو تو ہزاروں طریقے نکل آتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی انسان ٹھان لے ہمیں کرنا ہے تو وہ راستے کھوج لیتا ہے، طریقے ایجاد کر لیتا ہے۔ لہذا یہ 3 عمل خاص طور سے، ایک عمل کہ چاند دیکھتے ہی جن کو قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال وغیرہ یہ نہ کاٹیں قربانی تک۔ دوسرا حکم کہ عرفہ کا روزہ رکھیں، اور تیسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکم نہیں، تیسری تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ تکبیر تشریق کی۔ اس کے علاوہ ان ایام میں جو عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عبادتیں ہیں وہ بنسبت دوسرے ایام کے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو یہ کوئی بھی عبادت ہو سکتی ہے، کوئی مخصوص شکل نہیں ہے کہ یہ عبادت کی جائے تو اللہ کو محبوب ہے، یا یہ عبادت یا یہ شکل یا اس طرح نماز پڑھی جائے، اتنے مرتبہ قل هو اللہ ہو، اتنا مرتبہ فلاں تسبیح ہو، اتنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عام نماز جو آپ پڑھتے ہیں، آپ تہجد پڑھیے، آپ اشراق پڑھیے، آپ اوابین پڑھیے، اسی طرح صدقات خیرات دیجیے، درود شریف کا ورد کیجیے، چوتھے کلمے کو پڑھیے، یہ تمام شکلیں ہیں، کوئی بھی شکل آپ اختیار کیجیے، دعاؤں میں وقت گزاریے۔ تو کوئی مخصوص عبادت کو خاص کر لینا ان ایام کے لیے، اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، اور نہ صحابہ کرام کے عمل سے اس کا کوئی وجود ملتا ہے، اور نہ ہی جو ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے یہاں ان چیزوں کا کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ لہذا کسی مخصوص عمل کو ان ایام کے لیے خاص کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز لازم اور ضروری قرار دے کر اپنی عبادتوں کے ثواب کو ہم ضائع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔